گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. اورماڑا سے لے کر جیونی کے سمندری حدود میں ٹرالرز کی ایک بار پھر یلغار۔ اورماڑا، پسنی، گوادر اور اب جیونی کے سمندری حدود میں ٹرالرز بڑی تعداد میں ممنوعہ جالوں کے ذریعے سمندر کو بانجھ بنانے میں مصروف۔ جیونی کے مقامی ماہی گیروں نے ٹرالرز کو دیکھ کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا۔ ویڈیو میں بڑی تعداد میں ٹرالرز کو غیر قانونی ماہی گیری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب محکمہ فشریز کے ڈائریکٹر میرین کا دعویٰ ہے کہ فشریز عملہ مسلسل گشت پر موجود ہے اور سمندر ٹرالر سے پاک ہے۔ ماہی گیروں نے محکمہ فشریز کے دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا، اورماڑا سے جیونی تک فشریز کا گشت موجود نہیں۔ ماہی گیروں کے مطابق فشریز عملے کو گشت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ نے غیر قانونی ٹرالرنگ اور پسنی میں ماہی گیروں کے مسائل پر ڈائریکٹر فشریز عبدالحمید اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز کو ڈی سی آفس طلب کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر گوادر نے گوادر کے سمندری حدود میں غیر قانونی ٹرالرنگ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فشریز کیا کر رہا ہے، ٹرالرز کس کی منشا پر غیر قانونی ٹرالرنگ کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گوادر نے غیر قانونی ٹرالرز کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے دیا۔ کپتان بولے، ٹرالرنگ کو روک کر ماہی گیروں کے روزگار کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ڈائریکٹر جنرل ادارے ترقیات گوادر مجیب الرحمان کمرانی نے جمعے کے روز یونیورسٹی آف گوادر کا دورہ کیا۔ ڈی جی کمرانی نے جامعہ گوادر میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے ترقی یافتہ دور نے ثابت کیا کہ قلم بندوق سے زیادہ طاقتور ہے۔ مستقبل میں افرادی قوت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گوادر یونیورسٹی کا کردار اہم ہوگا۔ کمرانی بولے کہ آج کے جدید اور تیز ترین سائنس اور ٹیکنالوجی کے دنیا میں ڈگری سے زیادہ قابلیت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ طلبہ تعلیم پر توجہ مرکوز رکھیں۔ ڈی جی کمرانی نے ضلع گوادر کے 5 غریب اور ضرورت مند طلبہ و طالبات کے سیمسٹر فیس کی ادائیگی، یونیورسٹی کے ٹاپر کے لیے 1 لاکھ روپے کیش انعام، ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے 50,000 اور یونیورسٹی کے لیے 2 واٹر کولر فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈی جی کمرانی ادارے ترقیات گوادر کے واحد ڈی جی ہیں جنہوں نے تعلیمی میدان میں انٹری دی ہے۔ گوادر میں ہولناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ گوادر کے نواحی علاقے پیشکان کے ہائی وے شابی کے مقام پر منچلے ریسرز نے اپنی اور تماشائیوں کی زندگیاں گل کر دی۔ گوادر سے تعلق رکھنے والے موٹر سائیکل سواروں نے ہائی وے پر ریس لگا کر داد اور نقد رقم حاصل کرنے کے بجائے موت کو مقدر بنا لیا۔ شابی کے مقام پر ہائی وے پر ریس کرنے والے موٹر سائیکلز آپس میں ٹکرا کر سڑک کے اطراف کھڑے تماشائیوں کو رونتے ہوئے گر گئے۔ اس ہولناک حادثے میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 3 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ کبیر اور امان نامی نوجوان اسپتال میں زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ ایک زخمی کو کراچی لے جایا جا رہا تھا، وہ جانبر نہ ہو سکے۔ حادثے کے دیگر 2 زخمیوں کو جی ڈی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق حادثہ ریس کے دوران موٹر سائیکلوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیش آیا۔ المناک حادثے کے بعد گوادر پولیس نے گوادر کے مختلف شاہراہوں پر ناکہ بندی کر کے منچلوں اور نوعمر موٹر سائیکل چلانے والوں کو پکڑ کر ان کے موٹر سائیکل ضبط کر لیے۔ ایس ایچ او گوادر طلال جان گچکی نے چھوٹے بچوں کے والدین کو بلا کر ان کو اپنے بچوں کی قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے موٹر سائیکل چلانے سے منع کروایا۔ ادارے ترقیات گوادر کے مینجمنٹ اور دیگر اداروں سے آئے ہوئے ڈپوٹیشنسٹ کے خلاف گوادر کے سول سوسائٹی اور سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کا احتجاج 5ویں روز میں داخل ہو گیا۔ احتجاجی مظاہرین نے جی ڈی اے مین گیٹ کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مقامی افسران کو اپنے محکمے بھیجنے کے لیے لیٹر میں غلط اور تعصب پر مبنی مندرجات درج کر کے مقامی افسران کو بھیجا گیا، جبکہ غیر مقامی افسران کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ مظاہرین کے مطابق ادارے ترقیات گوادر تعصب پر اتر آیا ہے۔ ماہی گیروں اور مچھلی کے بیوپاریوں اور فش فیکٹری مالکان کے درمیان تصفیے کے لیے مفتی رحمت اللہ شاہ کی سربراہی میں 10 رکنی کمیٹی کا مچھلی بیوپاریوں اور فش فیکٹری مالکان سے ملاقات۔ کمیٹی نے مچھلی بیوپاریوں اور فش فیکٹری مالکان کے خدشات اور تحفظات سنے۔ کمیٹی نے گزشتہ روز ماہی گیروں سے ملاقات کر کے ان کا موقف ریکارڈ کیا تھا۔
बेसिक हेल्थ यूनिट गंज में तिलिस्मिया के मरीजों के लिए होप फाउंडेशन और स्पेशल पर्सन बलूचिस्तान की जानिब से खून अतिया करने के लिए कैंप लगाया गया। गंज के 40 अफराद ने खून अतिया किया। वाज़े रहे होप फाउंडेशन के पास 190 तिलिस्मिया के मरीज रजिस्टर्ड हैं जिनकी जिंदगियों को बचाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप कायम किया जाता है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ग्वादर ने 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ शोबों में 10,58,360 रुपए खर्च किए गए। सेहत के शोबे में 3,67,060 रुपए, शेल्टर के लिए 2,70,000, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 1,24,600 रुपए, तालीम की मद में 2 लाख रुपए और माह सयाम में अफ्तार दस्तरख्वान की मद में 4 लाख रुपए खर्च किए गए। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के मुताबिक तमाम इमदाद डोनर्स की जानिब से दिया गया जो इन मद्दात में खर्च किए गए। मक्की मस्जिद तमुल्ला फाजल चौक मुतासरीन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल इदारे तरक्कियात ग्वादर के ज़ेर सदारत इजलास के फैसले का जायजा लिया गया। इजलास में कमेटी ने गुज़िश्ता रोज DC और DG की ज़ेर सदारत इजलास के फैसलों को मुस्तरद कर दिया। मुतालबात की मंजूरी तक जद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान ने कहा कि ग्वादर के शुमाली इलाकों शंबे इस्माइल वार्ड, नयाबाद, फकीर कॉलोनी और GDA कॉलोनी में डेंगू का बुखार शिद्दत से फैलने लगा है। तमाम इलाकों में हर घर में डेंगू से मुतासरा मरीज मौजूद हैं। महकमा सेहत इन इलाकों के लिए शंबे इस्माइल वार्ड के CD हेल्थ सेंटर में मेडिकल कैंप का इनेकाद करे और डेंगू सेंटर बनाए। तर्जुमान ने जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी से इन इलाकों में इसफरे मुहिम शुरू करने का भी मुतालबा किया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ग्वादर ने पार्टी कायद और बलूचिस्तान के मारूफ सियासी रहनुमा सरदार अताउल्लाह मेंगल की पहली बरसी के मुनासबत से शमे रोशन करके पार्टी कायद को खिराज अकीदत पेश किया। कारकुनान ने सरदार अताउल्लाह मेंगल के लिए खुसूसी दुआएं भी की। पसनी में मंशियात ने 10 महीनों में एक ही खानदान के 3 अफराद की जानें ले ली। पसनी में मंशियात, क्रिस्टल और शीशा गली गली बेचा जा रहा है जिसकी वजह से पसनी के नौजवान नस्ल में मंशियात बुरी तरह फैल गया है। पसनी में पुलिस, एंटी नारकोटिक्स और एक्साइज जैसे इदारे भी बेबसी की तस्वीर बन गए। सुरबंदन में चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। दिन की रोशनी में नामालूम चोर ने नदीम मयार नामी शख्स की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। मोटरसाइकिल मालिक ने अर्जी दर्ज कर ली लेकिन मोटरसाइकिल बरामद ना हो सका। सुरबंदन वेलफेयर सोसाइटी की नई काबीना तश्कील दी गई। इकराम अजीज को चेयरमैन, जलाल अहमद को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। नई काबीना के ओहदेदारान ने सुरबंदन में शोबे तालीम की बेहतरी के लिए जद्दोजहद करने का ऐलान कर दिया। और जालबुल चागिर्दी जीड़ा ग्वादर की सरबराह मेयर बलूच की सरबराही में वफ्द डूरिया अकेडमी पहुंची। वफ्द ने डूरिया अकेडमी ग्वादर के मीर अब्दुल गफूर कलमती लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, दस्तकारी क्लासेज और दिगर हिस्सों का दौरा किया। वफ्द ने डूरिया अकेडमी के डायरेक्टर हसन अली मूसा से मुलाकात भी की।